الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال تعالى في مقام آخر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، اللہ رب العزت نے اسلام کو تمام ادیان پر فوقیت عطا فرمائی، اور اسلام کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب وہ اسلام ہے. اور اللہ رب العزت نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے بنایا ہے. وقتی طور پر کچھ لگتا ہے کہ اسلام مغلوب ہو رہا ہے، لیکن تقدیر، قسمت اسلام کے غلبے کی ہی ہے انشاءاللہ. فرمایا: صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ مقصد اللہ کے دین کا رنگ، جو اللہ کی محبت، اللہ کے دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رنگ میں رنگ جائے، یہ رنگ سب سے اللہ رب العزت کو پسند ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو، تو ہمیں وہاں پر جرت نظر آتی ہے، اسلام کی صحیح ترجمانی نظر آتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اس کورس کو لازمی کر دینا چاہیے کہ جو شخص اسمبلی میں یا وزارتوں میں یا صدر بننا چاہتا ہے، جنرل بننا چاہتا ہے، کرنل بننا چاہتا ہے، اس کے لیے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ لازمی قرار دے دینا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دشمن کے سامنے بات کی کیسے جاتی ہے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹا کیسے جاتا ہے. اور جب وہ تمہارے سامنے آ کر اپنی انسانی حقوق اور اپنی انسانیت کے ساتھ محبت کو سامنے رکھے تو اسے اسی طرح دو ٹوک جواب دے جیسے صحابہ دیتے تھے. مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم نے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا. ہم کفار سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی تمہیں صابن کی ٹکیا بھی دے دے، ہم وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں. یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھو یہ کتنی خدمت کرتے ہیں.
رومیوں سے مقابلہ کرتے کرتے جب ایک علاقے میں پہنچے اور انہوں نے کہا پہلے مسلمان جرنیل سے مذاکرات کرتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اس رومی جرنیل کی آپ تقریر سنیں۔ اس نے اتنی فصاحت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے سحر کا جو ہے وہ گرویدہ بنانے کی کوشش کی، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ سامنے صحابی رسول ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ خالد تم لوگوں میں وفا نہیں عربوں میں، ہم کتنا تم لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، عرب کے دیہاتوں میں ہم نے کتنا تعاون کیا، ہم نے عرب کے دیہاتوں میں کتنی امدادی جو ہے وہ مال تقسیم کیے، کتنے غریبوں کی معاونت کی ہے، لیکن اب جب تمہیں طاقت ملی ہے تم یوں گھوڑے دوڑا کر ہمارے سروں پر آ گئے۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آگے سے جواب دیتا ہے، بھائی سن، یہ سب کچھ جو تم نے کیا تھا صرف اپنے مذہب میں لانے کے لیے، لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے کیا ہے، ہم پر کون سا احسان کیا ہے؟ اب اسلام آ گیا ہے تو یہ اسلام غالب ہو کے رہے گا، جو انسانیت کی خدمت اسلام کرتا ہے ایسی خدمت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے دو ٹوک جواب، یعنی کسی سے متاثر نہ ہونے والی قوم اسے صحابہ کہا جاتا ہے۔ وہ اگر متاثر ہوئی ایک دفعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئی تو پھر کسی سے متاثر نہیں ہوئی، کسی کی تعلیم سے متاثر نہیں ہوئی، کوئی انہیں اپنے سے متاثر نہیں کر سکا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمدی رنگ میں ڈھل چکے تھے وہ لوگ۔ چنانچہ چونکہ یہ مہینہ جمادی الاول کا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے اس مہینے کی مناسبت سے گفتگو کی جائے، کوئی واقعہ اگر رونما ہو۔ اس مہینے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لشکر کو بھیجا اور وہ موتا کی لڑائی، اور یہاں سے یہ 3000 کا لشکر گیا ہے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ سامنے دشمن 2 لاکھ کی تعداد میں آیا ہوا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے رخصت کرتے ہوئے پہلے ہی فرمایا تھا کہ یہ جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہو، وہ شہید ہوں تو حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہو، وہ شہید ہوں تو عبداللہ ابن رواحہ اس جھنڈے کو سنبھالے، وہ شہید ہوں تو پھر وہ جھنڈا کوئی بھی سنبھال لے۔ تو یہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ ہماری شہادت ضرور ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے تو اشارہ اسی طرف ہے کہ ہماری شہادت ہوگی۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں تھے، اور اسلام کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی جنگ تھی۔ اس سے پہلے اسلام کے حق میں انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، اور جب وہاں گئے تو دنیا نے دیکھا اور مسلمانوں نے دیکھا کہ وہاں تو پوزیشن ہی کچھ اور ہے، تو 1-2 حضرات کی رائے آئی کہ مدینہ منورہ میں خط لکھ کر بھیجا جائے اور یہ صورتحال بتائی جائے اور کہا جائے کہ کمک بھیجی جائے کہ یہاں تو 3000 ہیں ہم اور وہ 2 لاکھ کے لشکر کو لائے ہیں۔ لیکن حضرت زید، حضرت جعفر، یہ حضرات کہنے لگے کہ ہماری تو مطلوب ہی شہادت ہے، جیت گئے تو غازی، نہ ہوئے تو شہید، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لڑنا ہے، ٹکرانا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اتنی بڑی جمعیت کے سامنے اتنے کم افراد بظاہر اسباب کے درجے میں اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے والوں کو دنیا صحابہ کہتی ہے۔ آپ ان حضرات کے کارنامے پڑھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح یہ دین ہم تک پہنچایا ہے اور کس طرح کے یہ لوگ تھے کہ 2-2 ہزار کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ اب جب یہ لڑائی ہوئی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جھنڈا اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی پتہ چل رہا تھا، اور اللہ کے نبی مسجد میں آتے تو بہت پریشان، چہرے سے پریشانی نظر آتی،
اور اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتا رہے تھے، ایک نماز میں نبی آئے، فرمایا لوگوں زید شہید ہو گئے ہیں۔ پھر دوسری نماز میں آئے، پھر پریشان، اور اللہ کے نبی حضرت جعفر طیار کے گھر پہ گئے اور ان کے بچوں کو پیار کرنے لگے۔ ان کی بیوی کہتی ہے میں حیران ہوئی کہ اس طرح تو کبھی اللہ کے نبی ہمارے گھر پہ یوں نہیں آئے اور ہمارے بچوں کو یوں پیار نہیں کیا، کوئی واقعہ ہوا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جعفر شہید ہو گئے، اور ان کے دونوں بازوؤں کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے بازو تو نہیں ہیں، لیکن جعفر کو اللہ نے پر دیے ہیں، اور ان پروں سے اڑ کر جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اسی لیے انہیں طیار کہا جاتا ہے۔ تو یہ طیور سے ہے، جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار کی شہادت کی اطلاع دی، پھر ایک نماز میں آئے پریشان، کیونکہ اللہ منظر بھی دکھا رہا ہے نا کہ مسلمان گھیرے میں، اور پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب وہ جھنڈا تیسرے سے گرا، ایک مسلمان نے اٹھایا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا یار میرے پاس تو کمانڈنگ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اتنے میں خالد پہ نظر پڑی تو جھنڈا دیا۔ میں نے کہا یہ تم سنبھالو۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو جھنڈا کیسے سنبھالوں، مجھے تو اللہ کے نبی نے کہا ہی نہیں۔ کہا اب کسی نے تو سنبھالنا ہے، تو اس کو سنبھال۔ اب انہوں نے سنبھالا۔ اب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا، اگلی نماز میں جب پیغمبر آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور فرمایا لوگوں اب جھنڈا ایسے شخص نے سمجھا لیا ہے کہ سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور میمنہ کو میسرہ پر لے آئے، فوجوں کی رات کو تبدیلی کرائی، جو دائیں طرف تھے بائیں طرف والے میں لے آئے، بائیں طرف تھے دائیں طرف والوں کو لے آئے، جو بیک پہ تھے انہیں فرنٹ پہ لے آئے، جو فرنٹ پہ تھے انہیں بیک پر لے آئے، جھنڈے تبدیل ہو گئے۔ اب صبح جب سورج نکلا اور دشمن نے دیکھا ادھر کوئی اور مخلوق، ادھر کل تک کوئی اور تھے، کہا بس آ گئی ہے اس کے پاس رات، اور رات مدینے سے مدد آ گئی ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ سارا ذہن ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ جب خندق میں، اور یہ دشمن کو اپنی تعداد زیادہ دکھانا، یہ پالیسی جنگی پالیسی ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ تو تم لوگوں اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے، بیچ میں گھس گھس کے جلوس کو اتنا کر دیتے ہو، اور وہاں محرم میں دیکھ لو ہوتے اتنے سے پدی سے ہیں، پدے اور پدیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن فاصلہ رکھ کے چل رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تنہائیوں میں فاصلے نہیں ہوتے ادھر ان کے، لیکن ادھر فاصلہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فاصلہ رکھ کے، اور اتنا سا اور وہ اتنا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور تم اتنے زیادہ ہوتے ہو تو اتنا قریب ہو کر پھر اتنے سے دکھائی دیتے ہو۔ جب احزاب کا واقعہ ہوا اور چاروں طرف سے جب مدینہ منورہ کو گھیر لیا گیا، تو پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا آج رات جو بھی کھانا پکائے گا اپنے لیے الگ چولہا جلائے گا، اپنی آگ الگ جلائے گا، کیونکہ ایک آگ جلتی تھی تو اس میں 10 آدمی کھانا پکتا تھا، 10 آدمیوں کا۔ تو پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ اتنی آگ ہر جگہ چولہے نظر آئیں کہ دشمن اس سے اندازہ کرے کہ اگر اس کو میں اس سے ضرب دوں تو یہ اتنی آگ ہیں، تو ایک آگ پر 10 آدمیوں کا کھانا بنتا ہے، تو پھر اتنی آگ میں کتنے آدمیوں کا؟ تو ان کی تو رات کو ہوا خراب ہو گئی جب اتنے چولہے جلتے ہوئے دیکھے کہ اتنی بڑی تعداد مدینے میں موجود ہے۔ واہ میرے پیغمبر، تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی ہوا جب مکہ فتح کرنے کے لیے پیغمبر گئے، اس وقت بھی پیغمبر نے یہی فرمایا، یہی پالیسی رکھی، تاکہ مکے والے اگر اونچی جگہ سے اس آنے والے لشکر کو دیکھیں تو مقابلے کی سکت نہ کر سکیں، ہمت نہ کر سکیں، اور پھر یہی ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کیا، اور پھر لڑے، اور پھر مقابلہ کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا یہ 3000 کا مختصر لشکر 2 لاکھ کو بھگاتا ہے، اور وہ بھاگے۔ اب بعضوں نے کہا پیچھے پکڑو ان کو، حضرت خالد نے بس
اب جتنا تھا اتنا ہو گیا، کافی، اب چلو۔ واپس آئے تو بعض مدینہ منورہ میں لوگوں نے کہا فرارون فرارون، بھاگ کے آ گئے۔ تو پیغمبر ان آنے والوں کے دفاع میں نکل کے کہتے ہیں فرارون نہیں، کرارون، یہ تو پلٹ کر دوبارہ دشمن پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تم خالد کو نہیں دیکھ رہے؟ اتنے بڑی جمعیت کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو بھگا کے بھی آئے ہیں اور اپنے لشکر کو بچا کے بھی آئے۔ میں یقین کریں جنگی معاملات میں جتنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر ہوں اتنا شاید کسی سے نہیں۔ اللہ نے پیدا ہی خالد کو جنگوں کے لیے کیا تھا۔ کیا روب تھا، کیا دبدبہ تھا، اور کیا دشمن کے مقابلے میں لڑنے کا انداز تھا۔ جس جنگ میں مسلمانوں کو دیکھا جاتا کہ ابھی وہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خالد بن ولید کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کوئی کم تھا؟ اتنی خطرناک جنگجو قوم، حضرت اکرمہ پہلے گئے ہیں، انہیں پسپائی ہوئی تو دوسرے محاذ سے خط لکھوا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو جنگ یمامہ کے لیے بھیجا۔ اچھا، جب آتے تھے تو پہلے پورا جائزہ لیتے تھے علاقے کا، کہاں سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ رومیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میں جب ان کے مطالعہ کر رہا تھا فتوحات کا، ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ ایک علاقے کا اس میں ذکر آیا کہ ایک قلعہ، اور اس قلعے کے باہر زمین پر چاروں طرف گولائی میں اس قوم نے بڑی خندقیں کھودی ہوئی تھیں۔ یہ فارس کے علاقے میں، یہ فارسیوں سے جو لڑائی تھی، کیونکہ فارسی جو تھے یہ ایرانی یہ خندقیں کھودتے تھے دشمن کو روکنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ احزاب کے موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ یہ چاروں طرف خندق، اور اتنی لمبی کہ اس سے گھوڑا چھلانگ نہ لگا سکے، اور اتنی گہری کہ کوئی گر جائے تو اوپر نہ آ سکے، اور اس میں پانی چھوڑا ہوا ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید جب اس علاقے تک آئے، قوم کی اس کی یہ علاقے کی پوزیشن دیکھی، صحابہ سر پکڑ کے رہ گئے کہ اب یہ کس طرح فتح کریں گے۔ قلعے تک تو چلو چلے جاتے تھے، دشمن کے تیر بھی برداشت کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہاں تک جائیں تو جائیں کیسے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یوں جائزہ لیا پہلے اور حکم جاری کیا، فرمایا کہ لشکر میں جتنے بھی بیمار اونٹ ہیں سب کو ذبح کر دو۔ سب اونٹوں کو ذبح کیا جو بیمار تھے، اور فرمایا ان کو لا کر ایک جگہ خندق میں تہ بتہ ڈالتے چلے جاؤ۔ اور جو اونٹوں کو تہ بتہ ڈالا تو وہ اتنے اوپر آ گئے کہ 1 2 4 آدمی ایک ساتھ جا سکتے ہیں صف کے اندر، اور پورا رستہ بن گیا، اور ایک طرف سے وہ خندق بھر گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2000 ایسے آدمی تیر انداز نکالو کہ جن کے نشانے بڑے پکے ہوں، اور وہ خندق کے پاس یوں گھومتے رہیں جیسے ادھر ٹہلنے کے لیے ہیں، جنگ کے لیے نہیں۔ اور جیسے ہی میں اشارہ کروں تو انہوں نے تیر چلانے ہیں، اور اس قلعے کے اوپر جو لوگ کھڑے ان کی آنکھوں میں لگنا چاہیے، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں۔ اب آنکھوں میں جا کے تیر لگے، اور ادھر وہ تیر مارنے لگے، ادھر سے اس رستے سے تم نے ایک دم حملہ کر دینا ہے۔ چنانچہ اسی طرح ٹہل رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید کا اشارہ ملا، اور ادھر صحابہ کرام نے تیر برسانا شروع کیے، ان کے چہروں کے اوپر وہ تیر لگے، اور یہاں سے صحابہ کرام اس خندق کی بھری ہوئی جگہ سے گھسے ہیں، اور دشمن کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، اور بتایا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے قلعے ان کے سامنے خدا کی قسم کوئی ایک بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ شاید انہی کے لیے اقبال نے کہا تھا 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اللہ کی مددیں تھی۔ اور پھر چلتے چلتے علاقوں کی فتوحات تھی، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور وہ مشہور واقعہ کہ 4 سے 6 مہینے ہو گئے بیت المقدس کے محاصرے کا، لیکن فتح نہیں ہوا، اور دشمن مقابلے میں اتنا ڈٹا ہوا ہے کہ قلعے سے باہر ہی نہیں آتا۔ ان کے پادریوں نے کہا کہ پہلے دیکھ لو کہ ان کا امیر کیسا ہے،
کیونکہ ہماری کتابوں میں ایک شخص کی نشانی لکھی ہے، اگر یہ وہی ہوا تو میں تمہیں مشورہ دوں گا لڑنا نہیں، شرافت سے اس نے چابیاں دے دینا اور پیچھے ہٹ جانا اور قلعہ کھول لینا، بیت المقدس ان کو دے دینا۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تک پیغام پہنچایا گیا کہ بھئی ہمارے پادری آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ قلعے کے سامنے آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب آئے، پادری نے غور سے دیکھا، اپنے لوگوں سے کہا خوش ہو جاؤ، یہ فتح نہیں کر سکیں گے، یہ وہ نہیں ہے جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں، ڈٹو مقابلہ کرو، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، آپ تشریف لائیں، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا اور تاریخ کا وہ عظیم واقعہ کہ کسی علاقے کو اگر کوئی اکیلا شخص فتح کرتا ہے، دنیا اسے فاروق اعظم کہتی ہے، بغیر لڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے چلیں، وہ جو مسلمان کئی مہینوں سالوں سے جنگوں میں تھے، مدینہ نہیں آ پائے، حضرت عمر کی آمد پر اتنے خوش تھے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور پھر کپڑے دیے کہ حضرت مذاکرات کرنے جانا ہے، ان کے اوپر کپڑے کوئی ایسا ہو ان کو پتہ تو چلے کہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے، کپڑے پہنے اور اپنے سواری کو چھوڑ کر دوسری سواری ان کو دی، وہ اس پہ بیٹھے، تھوڑا سا کپڑوں پہ نظر گئی، ایک دم کپڑے رک جاؤ میرے وہی 17 پیوند والے کپڑے دو۔ عمر کو اللہ نے کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی ہے، اللہ نے عمر کو اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، واپس وہی کپڑے، یہ تو اللہ نے کروانا تھا نا، وہی کپڑے پروارا، اپنی سواری پہ دوبارہ بیٹھیں اور چلے ہیں۔ باری پھر غلام کے اوپر بیٹھنے کی تھی، کہا اب تیری باری ہے۔ اب جب آگے آئے، پادریوں نے جو اپنے قلعے سے دیکھا، حضرت عمر کی آنکھوں کو دیکھا، اپنی کتاب کو دیکھا، کبھی عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کے بالوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کے گندمی رنگ کو دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کے قد کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی عمر کی سواری اور سواری کے انداز کو کہ غلام اوپر خود پیدل ہے، کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں۔ پادریوں نے کہا آ گیا، یہی شخص ہے، اس سے ٹکرانا نہیں، اگر ٹکراؤ گے تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اور یہ بیت المقدس جس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو ہے اسلام کے زیر نگی لایا ہے اور فتح فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ سعادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں رکھی ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا کہ مسلمانوں نے اگر پہلی نماز بیت المقدس میں پڑھی ہے، ذریعہ فاروق اعظم بنے ہیں، اور اگر مسلمانوں نے بیت اللہ میں جماعت کے ساتھ پہلی نماز پڑھی ہے، ذریعہ فاروق اعظم ہی بنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اب جب آئے نگر نگر، بیت المقدس میں آئے، پادریوں نے استقبال کیا اور حضرت عمر سے فرمانے لگے، کہنے لگے یہ ہمارا کلیسا ہے، اگر 2 رکعت یہاں آپ نماز پڑھ لیں، 2 رکعت۔ فرمایا عمر یہ کام نہیں کر سکتا، خیا پھر رہتی دنیا تک تمہاری اس جگہ کی لوگ قدر کریں گے، اور تم اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو، مجھے یہاں 2 رکعت نماز پڑھوا کر۔ عمر کی بصیرت تو دیکھو، عمر کی بصیرت تو دیکھو، اور وہاں سے ہٹ کر الگ جگہ پر جماعت کروائی، اور آج بھی مسجد عمر کے نام سے وہاں مسجد موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ فتح ہوا یا نہیں ہوا؟ ناراض نہیں ہونا۔ آج
کوئی حضرت عمر سے بھی نعوذ باللہ بہت بڑے عالم لگتا ہے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس اصل میں یہودیوں کا ہے۔ عمر کو نہیں پتہ تھا، فاروق اعظم کو نہیں پتہ تھا، صلاح الدین ایوبی کو نہیں پتہ تھا، اور دلیل کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ لکھ دیا ہے، اللہ نے الاٹ کر دیا یہودیوں کو۔ کتبہ کے معنی صرف الاٹ کرنا نہیں ہوتا، لکھنا نہیں ہوتا، فرض کرنا بھی ہوتا ہے کہ تم پر ادب کے ساتھ یہاں رہنا فرض کیا ہے، داخل ہونا فرض کیا ہے۔ کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، یہاں فرض کرنے کے معنی میں۔ لیکن جس نے ادب نہیں کیا پھر انہیں نکلوایا، اور صحابہ کے ذریعے نکلوایا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ مسلمانوں نے اصل میں ان سے لیا تھا، اتنا صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنے زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہی کہے کہ وہاں ان کی حکومت تھی وہاں سے نکالا، تو پھر بیت اللہ کو بھی ہمیں خالی کر دینا چاہیے کہ بیت اللہ میں تو مشرکین مکہ رہتے تھے، مدینے میں تو مشرک رہتے تھے۔ بیت المقدس روز اول سے اہل حق کا تھا، ہے اور رہے گا۔ اس پر یہودیوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ آج ہر ایک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے پر تول رہا ہے، یہاں وہاں سے تانے بانے ملا کر۔ یاد رکھو، اسرائیل جس نے ناجائز طریقے سے فلسطینیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس مقدس سرزمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اگر کوئی اسے تسلیم کرتا ہے تو وہ فلسطینیوں کی ان قربانیوں سے مذاق کر رہا ہے کہ جنہوں نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، ان بچیوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے جن کی عزتیں یہودیوں نے لوٹی ہیں۔ کسی صورت بھی یہودیت کے لیے یا نصارہ کے لیے یہ سرزمین ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا حق تھا، ہے، قیامت کی صبح تک مسلمانوں کا حق رہے گا۔ جب اسلام آ گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی شریعت نہیں چلے گی، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ اور جو صاحب یہ گل کھلا رہے ہیں، ان کی گل افشانیاں تو ہم پہلے سے تمہیں بتا رہے آ رہے ہیں کہ پکا ایرانی ہے۔ تمہارے لیے وہ تحفہ آسمانی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ پکا ایرانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بھائی کبھی فقیراں دی بھی سن کے اندے کرو، ہم جس کے متعلق کچھ کہیں وہ اپنے انداز میں ایک فلسفے جھاڑتا ہے اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بہت تحقیق ہے، بہت محقق ہے۔ اب پتہ نہیں یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، لیکن ہے، پوچھ بھی لینا، جس کے متعلق روایت ہے آپ خود بھی پوچھ لیں۔ ایک بہت بڑے صاحب علم، ان کے سامنے بھی حضرت بیٹھے، کیونکہ قرآن کی آیت سے اپنے معنی نکالنا اس میں تو مہارت ہے کہ کوئی جتنا بڑا بھی محقق اگر وہ کوئی بات کرے تو ہمیں واہ واہ نہیں، پہلے دیکھو۔ تو وہ کسی جگہ بیٹھے اور کہنے لگے کسی کو، یہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کا کیا ترجمہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ جب رات، یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کو اس سے جب وہ اپنی اندھیری میں داخل ہو جائے۔ کہا نہیں۔ اب حضرت جو ہے نا، جنہوں نے بیت المقدس کو یہودیت کا کہا ہے کہ ان کا حق ہے، ترجمہ یوں کرتے ہیں، تھوڑے معذرت کے ساتھ طلبہ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ذکر سے جب وہ فرج کی اندھیریوں میں داخل ہو۔ تو سامنے والے بھی مولوی صاحب بڑے تھے، انہوں نے کہا اچھا غسق کے یہ معنی ہے تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل کا کیا ترجمہ ہے؟ نماز کو کہاں داخل کرو گے؟ وہ کہتے وہ تو اصل میں نے کہیں تفسیر میں پڑھا ہے۔ کہا کون سی تفسیر؟ کا جی صافی میں، اس میں کہا وہ تو شیعوں کی تفسیر ہے۔ تو بہرحال دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اس لیے آج جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں،
اور کئی ممالک ساری دنیا تسلیم کرے، حق نواز کے بیٹے نہیں کریں گے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت میں داخل نہ ہو جاؤ، خود یہودی یا عیسائی نہ بن جاؤ۔ ہم نے پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے لیے، سارے اڈے دیے، سب کچھ دیا، افغانستان کی ایسی کی تیسی کروا دی، ہم نے بحری راستے ان کو دیے، انفارمیشن ان کو دی، سب کچھ دی، لیکن ڈو مور کا نعرہ اس کا چلتا تھا۔ وہ آج بھی کہتا ہے پاکستان نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے تبھی تک کچھ نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ تم سب کچھ دے دو، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، قرآن کہتا ہے۔ جب یہ راضی ہو ہی نہیں سکتے تو اس کو راضی کرے نا، جن کو راضی کرنے والوں نے جب اس کو راضی کیا 43 ملک جمع ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور خدا کی قسم وہ آج بھی جب پگڑیاں پہن کے مذاکرات میں آتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی خالد بن ولید کے روحانی بیٹے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تمہارے پینٹو ان کے سامنے چوزے کے بچے لگتے ہیں، تم بھلے جو کچھ کرو۔ یہ شیخ رشید تو عمران خان کے پینٹ پہن کے، اور ان کو دیکھو، تم یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنا کے عزت سمجھ رہے تھے، لیکن تم ذلت کی پستیوں میں گرتے جا رہے ہو، اور انہوں نے پیغمبر کی ثقافت کو اپنایا۔ خدا کی قسم اللہ انہیں دن بدن عزتیں دے رہا ہے، اللہ آگے بھی عزت دے گا، اللہ انہیں آج بھی عروج دے گا۔ میری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے جب میں نے یہ کیا نام تھے جن کو پکڑ کے یہاں سے افغانستان کے سفیر کو دیا تھا، ہاں جی، عبدالسلام ضعیف، جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے میں تو اس انداز پر حیران ہوا ہوں، امریکیوں کے سامنے یوں بیٹھ کر بات کر رہا ہے۔ آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی، یوں ہماری کی طرح نہیں، یوں بیٹھ کے جی جی یس سر یس سر، یوں بیٹھ کر بات کر کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر میں یہ تصویر دیکھ کے رویا۔ میں نے کہا واہ، اس طرح کی گفتگو کر کے تم نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے ہیں، تم نے ہمارے ذہنوں میں صحابہ کی یادوں کو دوبارہ معطر کر دیا ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں سارے مسلمان بے غیرت نہیں ہوتے، ایسے غیرت مند بھی ہوتے ہیں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلا دیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ ڈرتے ہیں، وہ ہمیں ڈراتے ہیں ایسے ہی۔ یہ جب بلی آ رہی ہو نا سامنے سے تو بچہ یہاں سے، بلی بچے سے ڈر رہی ہوتی ہے، بچہ بلی سے، اور جس نے پہلے یہ کر دیا، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، پہلے جس نے یوں حملہ کر دیا وہ پہلے ہی، بلی نے یوں کیا تو بچہ بھاگے گا، بچے نے یوں کیا تو بلی بھاگے گی۔ یہ اس وقت ہمارا حال یہ ہے، یہ یہود و نصارہ میں یوں ڈرا رہے ہیں۔ تم مقابلے میں ڈٹو، انہیں واضح انداز میں جواب دو، انشاءاللہ یہ دم دباتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ طیب اردگان کا انہوں نے کیا بگاڑ لیا ہے، وہ کیسے مقابلے میں بات کرتا ہے اور ڈٹ کے بولتا ہے۔ اللہ نے تو اس کی معیشت کو بھی، اس کی ملک کو آسمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے الغیرۃ من الایمان، ایک روایت ہے کہ غیرت ایمان کا حصہ ہے، اور ہم یہود و نصارہ کو راضی، ابھی یہ 25 دسمبر ہے، یہ چوزے مسلمان جو ہیں یہ بھی نہیں، وہ ہمارے آفس کا دوست ہے، ہیپی کرسمس، ہیپی کا بچہ کسی، یاد رکھو الذین یشہدون الزور، اس کے تحت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، مسلمان اور غیر مسلم اور فاسق فاجر وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ الذین یشہدون الزور کے تحت لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اس کی عید کے تہوار پر مبارک دینا یا اس کے تہوار میں شریک ہونا، یہ الذین یشہدون الزور میں شامل ہے، وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے کسی کے مذہبی معاملات کے اندر اس کی معاونت نہیں کر سکتے۔ فقہاء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے
کہ جب کسی غیر مسلم کے تہوار کے موقع پر جو چیزیں بکتی ہوں مسلمانوں کو ان چیزوں کا کاروبار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کو سلیب کو سجدہ کر رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو۔ آج میرے خیال میں 25 دسمبر ہے، ہاں آج بھنگیوں کی عید ہے۔ یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ یہ جتنی مبارک دے رہے ہیں یہ بھی پھر من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ جو ہمارے یہاں میں نے 2-3 جمعے پہلے بھی کہا اس طرح کے ذہن کے نا، ابے یار ایسا نہیں ہوتا یار، اتنی سختی بھی نہیں ہے یار، یہ ایک ماحول بنا کر چلنا چاہیے۔ وہ بھی تو انسانیت کے ناطے، انسانیت کا بچہ باپ اس کا ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا اس کو پوچھتا نہیں ہے، اور باہر جو ہے نا وہ گوڑی چمڑی والی انسانیت اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ پتہ ہے ہمیں کتنی انسانیت ہے، اسلام نے جتنی انسانیت سکھائی ہے اتنی کسی نے نہیں، لیکن ایک حد ہے، ایک حد متعین کی ہے۔ انسانیت کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ غیر محرم کو اپنے گھر میں آ کر بیگم کے ساتھ بٹھا دو۔ وہاں پھر کیوں نہیں کہتے کہ جناب ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پھر وہ بھی تو پھر انسان کا دل چاہ رہا نا اب انسانیت کر۔ لیکن جہاں بات اسلام کے اصولوں کی آتی ہے تو وہاں اپنی ایفیشنسی جھاڑتے ہیں، اپنی علمیت جھاڑتے ہیں۔ بھائی ہر چیز کی حد کی ہے، اسلام نے کہا ہے نفلی صدقہ آپ اس کو غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی غیر مسلم میں دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اس کے پیسے صرف مسلمانوں پہ لگیں گے۔ لیکن تم اپنی ٹانگ اڑاؤ، نہیں یار یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ تم نے اسلام کو پڑھا ہی کہاں سے، اسلام کو کا مطالعہ ہی کہاں کیا ہے؟ تو جہاں پر ان کی عید کا مسئلہ ہے وہ نہیں، ہاں کسی غیر مسلم کے یہاں پتر پیدا ہوا اس کو آتے جاؤ جی بچہ ہوا ہے، اچھا چلو جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کو پیدا ہو گیا ہے، وہاں آپ اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، لیکن جہاں مذہبی معاملہ ہو اس کے مذہبی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ بدعتیوں کی بدعت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی اور غیر مسلم کے تہوار کا مسئلہ ہو، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ ہندو ہولی کھیل رہے تھے، ایک دوسرے پہ رنگ پھینک رہے تھے، ایک مسلمان کے منہ میں پان تھا، وہ جا رہا تھا گدھا کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تیرے پر کوئی رنگ نہیں پھینکتا، پان کی پچکاری ماری اور اس کے اوپر رنگ پھینکا اور کہا چل میں تیرے سے ہولی کھیلتا ہوں۔ اتنے عمل صرف کیا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے ہندو مذہب پہ موت دی ہے، اتنے سے عمل سے کیوں شریک ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی سال کا آخر ابھی آ رہا ہے نا، یہ انگریزوں کے سال کا، یہ بھی فائر کرے گا ٹھس ٹھس رات آخری رات کو۔ حضرت اصل میں ذرا چیک کیا جاتا ہے اس بہانے سے نا، ادھر ادھر سے آوازیں ہوتی ہیں نا، ذرا ہم کہتے ہیں چلو ہم بھی چیک کرتے، تو چیک کرنے سے اتنا ہی ڈرتا ہے تو پھر آج بھی نہیں کرنا، چیک کرتے ہیں تو وہ اس لیے یاد رکھو چیک کرنے کا بہانہ ہو یا چک کرنے کا بہانہ ہو، اس وقت جب کوئی عمل کو کر رہا ہو تو اس کے عمل کی مشابہت سے بچنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کسی غیر، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں یہ 10 محرم کو 9 محرم کو یہ اکثر سنی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تاڑو کے چکر میں، یہ ان کی اپنی تعداد تو اتنی نہیں ہوتی، یہ جو ہیں طفیلی بن کر جا رہے ہوتے ہیں دیکھنے، نہیں ہم تو صرف دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو بھائی جو کسی کی جمعیت کو بڑھائے گا، تعداد کو بڑھائے گا تو انہی کے ساتھ اس کا حال ہوگا۔ اس لیے ان کے کسی مذہبی معاملات میں، غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں اور ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ غیر مسلموں کے جو اپنے حقوق ہیں جو اسلام نے متعین کیے ہیں اسی حد میں رہ کر مسلمان کو رہنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا